السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک حیران کن واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور واقعات اکثر اس لیے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی بات سمجھ آ جائے۔ ایک دفعہ ایک حادثہ ہوا، دو لڑکوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جس نے ٹکر ماری وہ گھائل ہو گیا اور دوسرا لڑکا وہی انتقال کر گیا۔ جو گھائل ہو گیا اس کے گھر والوں نے سن لیا، اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے۔ تو ہاسپٹل پہنچ کے انہوں نے سنا کہ ڈاکٹر نہیں ہے، اور ڈاکٹر کو کال وغیرہ کی گئی۔ ایک آدھ گھنٹے میں ڈاکٹر بھی پہنچ گئے۔ اب یہ جو پیشنٹ تھا، اس کے والد صاحب ڈاکٹر کی طرف لپٹ گئے اور ان کے اوپر چڑھائی کرنے لگے کہ آپ کو کوئی احساس نہیں ہے، کوئی پیشنٹ آتا ہے اور کسی کی جان خطرے میں ہوتی ہے، آپ لوگ گھر چلے جاتے ہو، اور الٹی سیدھی باتیں ان کو کہنے لگے۔ خیر وہ سیدھے آپریشن تھیٹر میں چلے گئے، ان کا آپریشن کیا، اور آپریشن کرنے کے بعد وہ وہاں سے واپس چل دیا۔ نرس کو ساری تمام چیزیں سمجھا دیے۔ اب یہ شخص پھر سے ان کے پیچھے لگ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہمیں حالات بتاؤ، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا کہ میں نے نرس کو ساری باتیں بتا دی ہے، وہ آپ کو سمجھائے گی، اور اپنا چل دیے۔ اب اس شخص کو بہت غصہ آ گیا کہ یار دیکھو کیسے ڈاکٹر ہے، ہماری بات نہیں سنتے ہیں اور پھر سے گھر کی پڑی رہتی ہے۔ بڑے متکبر ہو گئے ہیں، الٹی سیدھے باتیں شروع کر دی، اور یہی چیختے چلاتے آپریشن تھیٹر کی طرف چلے گئے۔ اور وہاں نرس نے کہا، ارے بابا کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنا چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو؟ تو یہ پھر سے ڈاکٹر کے اوپر کیچڑ اچھاڑتے گئے۔ تو انہوں نے پھر سے کہا ایک ایکسیڈنٹ میں ان کے بیٹے کی انتقال ہو گئی، اور پھر انہوں نے سنا جس نے میرے بیٹے کو ٹکر لگائی ہے وہ ہاسپٹل پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کا آپریشن کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے بیٹے کو وہی چھوڑ کے آپ کے بیٹے کے آپریشن کے لیے وہ آ گئے، اور اب واپس چلے گئے ان کے کفن و تدفین کے لیے۔ اب یہ شخص بڑے خاموش ہو کے بیٹھ گئے، اور یہ چیز ہماری روزانہ کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے کہ جب تک ہم دوسرے شخص کے حالات کو نہیں جانتے، ہم ان کے اوپر ایسے ہی کیچڑ اچھاڑتے رہتے ہیں، تب تک ہم ان کے بارے میں ایسے ہی برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ ہم اکثر خود سنتے ہیں کہ میری ان کے بارے میں یہ غلط فہمی تھی، بلکہ وہ غلط فہمی ہم خود کریٹ کرتے ہیں۔ دوسرے اتنے برے نہیں ہوتے جتنے ہم نے ان کو برا بنا رکھا ہے، کیونکہ ہم ان کے حالات کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، نہ کبھی ان کے حالات کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی کسی کے بارے میں ایسے گمان نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اکثر بدگمانی کرتا ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایک شخص آپ کے پاس آ جائے اور کہے کہ فلاں شخص نے میری آنکھ نکال دی، اور واقعی میں اس کے ہاتھ میں ایک آنکھ نکلی ہوئی ہو، آپ تب تک یقین مت کرنا جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو۔ ہو سکتا ہے اس شخص نے پہلے ان کی 2 آنکھیں نکالی ہو۔ تو ہمیں بھی تھوڑا صبر رکھنا چاہیے، بلکہ ہم تو کبھی رکھتے ہی نہیں ہیں، اور ان معاملوں میں بڑے تیز ہے کہ جج بنے بیٹھے ہیں، اور کرامن کاتبین بنے بیٹھے رہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے اچھائیاں اور برائیاں ہمیں پتہ ہے، کون کیا کرتا ہے کون کیا نہیں کرتا، اور ان کے اوپر ان کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص جا رہے تھے، ان کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ تو انہوں نے اپنی رائے پیش کی کہ کہیں جائے گا یہ عزت والے ہے، عزت وقار والے شخص ہے، اور کہیں بات کرے تو بات مان لی جائے، اور کہیں رشتہ بھیجے، پیغام بھیجے رشتے کا تو اس کو ٹالا نہ جائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں کہی، اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص وہاں سے چلے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں رائے پوچھی، تو صحابہ نے ان کے بارے میں بھی رائے دی کہ جو پہلا والا شخص تھا اس کے برخلاف انہوں نے رائے دے دی کہ کہیں بات کرے تو نہ مانی جائے، اور کہیں رشتہ بھیجے تو انکار کیا جائے، اور بھی بہت ساری باتیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا شخص ہے، اگر اس شخص سے یہ پوری دنیا بھر جائے لیکن یہ جو دوسرا والا شخص ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتے،
تو ہم نہیں جانتے کون شخص اللہ کے کتنا قریب ہے، کتنا محبوب ہے. تو اس لیے آپ ہمیشہ اپنی رائے، اپنے فیصلے کو اپنے پاس رکھیں جب تک کہ آپ کو پوری علمیت اور پوری معلومات نہ ہو.